آج بات کریں گے پاکستان کے اس سیٹ کی جس کو دنیا اسمگلنگ کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا گولڈ کنگ، میری مراد سیٹھ عابد حسین۔ ناظرین، آج میں آپ کو سیٹھ عابد حسین کے وہ راز بتاؤں گا جو شاید آپ نے اس سے پہلے نہ جانے ہوں۔ ڈیلی اپ ڈیٹ کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ جب امریکی حکومت نے پاکستان کو جوہری ری پروسیسنگ پلانٹس کی درآمد پر پابندی عائد کی تھی تو یہ سیٹھ عابد حسین ہی تھے جنہوں نے بحری راستے کے ذریعے فرانس سے پاکستان تک ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ پہنچایا تھا۔ انہیں پاکستان میں گولڈ بادشاہ کی حیثیت سے بھی جانا جاتا ہے اور ان کا شمار ان امیر ترین افراد میں بھی کیا جاتا ہے جن کی دولت کا انحصار سونے کی سمگلنگ پر تھا۔ سیٹھ عابد قصور کے سرحدی علاقے میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے، جہاں ان کے شیخ تجارتی قبیلے کے ممبران ہندوستان کی تقسیم سے پہلے کولکتہ سے چمڑے کی تجارت کرتے تھے۔ سیٹھ عابد 1950 میں اس وقت کراچی منتقل ہو گئے جب ان کے والد نے کراچی کے صرافہ بازار میں سونے اور چاندی کا کاروبار شروع کیا۔ کچھ ایسے ماہی گیر جو دبئی سے کراچی سونے کی سمگلنگ کرتے تھے، ان سے ملاقات کے بعد سیٹھ عابد نے سونے کی سمگلنگ کی دنیا میں قدم رکھا۔ لندن، دلی اور دبئی میں عبوری رابطوں کے ساتھ سیٹھ عابد نے 1950 سے 1980 کے دوران انڈیا کی سونے کی سمگلنگ پر قائم اجارہ داری کو ختم کر دیا۔ سیٹھ عابد یہ تمام تر صلاحیتیں 1950 کی دہائی کے اول و آخر تک حاصل کر چکے تھے، جب ان کا سمگلنگ کا نظام لندن، دلی اور کراچی میں انٹیلیجنس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروانے اور پاکستان اور انڈیا کے مابین پنجاب کی سرحدی علاقوں تک پھیل چکا تھا۔ 1970 کی دہائی میں سیٹھ عابد کی سمگلنگ کی وسیع کارروائیوں کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کے دوران کچھ رکاوٹوں کا سامنا بھی رہا اور ان کے کچھ اثاثوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ 1974 میں لاہور شہر میں سیٹھ عابد کی رہائش گاہ پر پولیس کے ایک بڑے چھاپے میں پاکستانی کرنسی جس کی مالیت تقریباً 12.5 ملین تھی برآمد ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ 40 لاکھ مالیت کا سونا، 20 لاکھ مالیت کی سوئس گھڑیاں بھی قبضے میں لی گئی۔ اس چھاپے میں لاہور پولیس نے 3 گاڑیاں اور درجن بھر گھوڑوں کو بھی اپنی تحویل میں لیا جنہیں غیر قانونی سامان کی نقل و حمل کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ وزیر اعظم بھٹو نے سیٹھ عابد انٹرنیشنل سمگلنگ کیس کے لیے خصوصی ٹربیونل قائم کیا۔ اس ٹربیونل میں درجنوں گواہان کے بیان ریکارڈ کیے جبکہ متعدد وارننگ کے باوجود سیٹھ عابد ٹربیونل کے سامنے پیش نہ ہوئے۔ ستمبر 1977 میں سیٹھ عابد نے اپنی مرضی سے جنرل ضیاء الحق کی فوجی حکومت کے سامنے رضاکارانہ طور پر ہتھیار ڈال دیے اور اپنے ضبط اثاثوں کی واپسی کے لیے بات چیت کی۔ کراچی میں سیٹھ عابد کی رہائش گاہ پر بھی چھاپا مارا گیا جہاں بڑی تعداد میں غیر ملکی کرنسی اور سونے کی اینٹیں برآمد کی گئی۔ 1977 میں جب کراچی کوسٹل گارڈ کو اطلاع ملی کہ سیٹھ عابد نارتھ ناظم آباد میں اپنی گرل فرینڈ کو ملنے آ رہے ہیں تو وہاں بھی چھاپا مارا گیا، لیکن اس سے پہلے ہی سیٹھ عابد وہاں سے فرار ہو چکے تھے۔ سیٹھ عابد بین الاقوامی سمگلنگ کیس پر 1985-1986 میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں بحث ہوئی اور اس کے بعد چودھری نثار علی کی سربراہی میں قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی SCLA نے اس کیس کی ذمہ داری اٹھائی۔ 1986 میں پاکستان سینٹرل بورڈ آف ریونیو نے 31 تولے سونے کی واپسی کی اجازت دی، جسے 1958 میں کسٹم حکام نے کراچی ایئرپورٹ پر سیٹھ عابد سے اپنی تحویل میں لیا تھا۔ 1990 کی دہائی تک وہ لاہور کے مختلف مقامات پر وسیع پراپرٹی رکھنے کی وجہ سے شہر کے سب سے زیادہ وسائل رکھنے والے پراپرٹی ڈویلپر بن کر ابھرے۔ وہ کراچی میں بھی کئی جائیدادوں کے مالک تھے اور پاناما لیک میں نام آنے کے بعد انہوں نے اپنے اثاثے برٹش ورجن آئی لینڈ میں منتقل کر دیے۔ ناظرین، یہ کہانی تھی سیٹھ عابد حسین کی زندگی کی جو 1933 سے شروع ہو کر 8 جنوری 2021 کو اپنے اختتام تک پہنچی۔ مزید ایسی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔